الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وقال الله تعالى في مقام آخر قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا انوکھا انداز یہ ہے کہ وہ آدمی کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے، انسان کو اپنے محاسبے، ریکوننگ، احتساب اور فکر حساب و کتاب سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ واردات ہے۔ انسان اپنی زندگی کا جائزہ ہی نہیں لیتا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ انسان کو فکر آخرت سے غافل کر دینا اور اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر دینا کہ تو کلمہ گو مسلمان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کلمہ گو مسلمان ہے۔ دوزخ میں تیرے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوزخ میں تو ابو جہل جائے گا، اندرا گاندھی جائے گی، پھر پنڈت نہرو جائے گا یا پھر مہاتما گاندھی جائے گا۔ بھلا میں مسلمان ہوں، میرے دوزخ میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں جا بجا اہل جہنم کے صفات کا تذکرہ آتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے دوزخی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا نقشہ کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب معراج کو گیا تو میں نے دوزخ میں یہ دیکھا، میں نے دوزخ میں وہ دیکھا، زانی وہاں جل رہے تھے، سود خور وہاں عذاب سے دوچار تھے، چوری کرنے والے کو یہ سزا مل رہی تھی، ڈاکہ مارنے والوں کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تفصیل سے اہل دوزخ کے گناہ اور ان کی سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ اور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کا معراج ہوا تھا، ایک تو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا تھا، اور یہ حالت بیداری میں ہوا تھا جس کا تذکرہ سورۃ الاسراء کے ابتدا میں اور سورہ النجم میں اور کتب احادیث میں بکثرت موجود ہے، جبکہ دوسرا معراج آپ کو حالت نیند میں کروایا گیا تھا۔ اس خواب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند گناہوں اور ان کی سزاؤں کو بیان فرمایا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز اور باب کا نمبر ہے 1386۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سود بھی کھاتے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سود بھی کھاتے ہیں، ہم رشوتیں بھی لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم چوریاں بھی کرتے ہیں، ہم شرک بھی کرتے ہیں، ہم بدعت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کا لیبل بھی لگا رکھے۔ اسلام کا لیبل لگا کر ہم سارے شیطانی کام کرتے رہتے ہیں۔ شیطان ہمیں تھپکی دیتا رہتا ہے کہ تو بالکل بے فکر ہو جا، تو بالکل بے پرواہ ہو جا۔ الغرض اسی مغالطے اور خوش فہمی میں ہی ہم سب کے سب زندگی گزار رہے ہیں۔ پاس اور فیل ہونے کا معیار کیا ہے؟ اس حقیقت کو خوب سمجھ لیں کہ بغیر محنت کے کامیابی ہرگز نہیں ہے۔ دھوکے اور فراڈ سے اگر کامیابی حاصل کر لے تو یہ اور بات ہے۔ جیسا کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس امتحانات میں کرتے ہیں،
امتحان تو دراصل محنت سے ہی پاس ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آج کل لڑکے گپلے سے بھی پاس ہو جاتے ہیں، امتحان گاہ میں گئے اور ایگزامینر کے پاس چلے گئے، جو امتحان لینے والے ایگزامینر کے پاس چلے گئے، ان سے ملے، نقلیں کی اور امتحان سے پاس ہو گئے۔ اگر دھوکہ اور فراڈ والا یہ تصور آپ قائم کر لیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ایسا بودا اور بسیدہ نظام نہیں ہے کہ جس میں دھوکہ اور فراڈ چل سکے۔ بہت بڑی حماقت میں ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ جیسے ٹھگی ہم یہاں مار لیتے ہیں ویسی ہی ٹھگی آخرت میں بھی مار لیں گے، اس لیے ہم جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں، وہاں ہمارے یہ گپلے اور ٹھگیاں نہیں چل سکیں گی، وہاں تو عدل و انصاف ہوگا، تو پھر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ بغیر محنت کے امتحان کبھی پاس نہیں ہوگا۔ آدمی سوچ لے کہ زندگی میں مجھ سے کتنی نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور کتنے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، میری زندگی کا رخ کدھر کو ہے، اس سے بھی آدمی کو ایک موٹا سا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کس قسم کی ہے۔ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں کہ پاس ہونے کا یا فیل ہونے کا اصل معیار تو یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھ لے کہ میرا دنیا کی طرف خیال زیادہ ہے یا آخرت کی طرف زیادہ ہے۔ اگر کسی کا خیال دنیا کی طرف زیادہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ فیل ہے، اگر کسی کا خیال آخرت کی طرف زیادہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ انشاءاللہ العزیز پاس ہے۔ اگر ہم اس سادہ سے معیار کو سامنے رکھیں، اس کے تحت اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کے خوش فہم دکھوں میں نہ رہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو خوب پہچان لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا رخ کون سا ہے۔ اس طرح ہم اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو صحیح اور درست رخ پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس معیار کو اپنے سامنے بالکل ہی اگر نہ رکھیں تو اندھا دھند زندگی گزارتے چلے جائیں اور خوش فہمیوں میں ہی رہیں تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمایا۔ دنیا اور کافر کے اعمال کے دو مثالیں بیان کی۔ دنیا دار انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیکی بھی کر لیتا ہے اور گناہ بھی کرتا رہتا ہے، اسی طرح وہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی چلا جا رہا ہو، اسے پیاس لگی ہوئی ہو، دور سے اسے چمکتے ریت نظر آئے اور وہ اسے پانی سمجھ لے، اس کو پانی سمجھتا ہوا اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں جائے اور گرمی کا موسم ہو، ریگستان کا علاقہ ہو، جب وہ پیاسا وہاں پہنچے تو دیکھے کہ وہاں تو ریت ہی ریت ہے، پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اب پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ جس کو پانی سمجھتا تھا وہ ریت نکلی، وہاں اس پیاسے کا دم خشک ہونے لگ جاتا ہے، پیاس اتنی ہے کہ اس کو موت بالکل قریب نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت وہاں اس کا حساب لینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اس پوری کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النور کے اندر بیان فرمایا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب،
اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتے ہوئے ریت کے ہیں، بقیعۃ یحسبہ الظمآن جو چٹیل میدان میں ہو، بقیعۃ یحسبہ الظمآن جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ ہاں اللہ تعالیٰ کو وہاں اپنے پاس پاتا ہے، فوفاہ حسابہ جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب اور اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یعنی کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی سراب یعنی میریج ہو۔ سراب دکھ کی ایک صورت ہے، پیاسا اس کو دور سے پانی سمجھتا رہتا ہے، جب وہ اس کے پاس جاتا ہے وہاں وہ کوئی پانی وانی نہیں پاتا، وہاں اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے جو اس کی جان نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حساب دیں، اور اللہ تعالیٰ فوراً اس سے حساب لے لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال کی دوسری مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ نور ہے اور آیت نمبر 40 ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا ومن لم یجعل اللہ نورہ فما لہ من نور او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، یا پھر کافروں کے اعمال کی مثال او کظلمات مثل ان اندھیروں کی ہے، فی بحر لجی یغشاہ لجی یغشا جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، موج من فوقہ جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، موج من فوقہ سحاب پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہو، ظلمات الغرض اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض جو اوپر تلے پیٹ در پیٹ جڑے ہوتے ہیں، اذا اخرج یدہ جب اپنا ہاتھ باہر نکالے، لم یقد یراہ ممکن ہے کہ اسے بھی دیکھ نہ سکیں، لم یقد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، یعنی بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انہیں آخرت کا سرے سے خیال ہی نہیں ہوتا، بالکل ایسے جیسے کوئی اندھیرے میں ہو اور اس کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اس طرح سے کفر و شرک، بدعات اور رسومات کے اندھیروں میں ہی وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اب ذرا میرے بھائیوں سوچئے کہ جس کا یہ حال ہو اس کی نجات کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان پاس کرنے کا میتھڈ کیا ہے؟ تو اس لیے جب آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے پاس ہونا ہے، پھر آدمی اس کے لیے لازماً تیاری کرتا ہے۔ محنتی طالب علموں کو دیکھ لیں، سب سے پہلے وہ اپنا کورس معلوم کرتے ہیں، اس کو خوب پہچانتے ہیں، کورس کے متعلق صحیح علم حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا کورس کیا ہے،
پھر اس کے بعد کورس کی کتابیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد تیاری کرتے ہیں۔ جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس لائن کے آدمی ہوتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے اپنی مشکلات کے متعلق ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ بڑی ہی محنت کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ امتحان دیتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، اگر یہ بات انسان کے دل میں راسخ ہو جائے کہ مجھے امتحان پاس کرنا ہے، تو سب سے پہلے آدمی کو اپنا کورس معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہمارا کورس کیا ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے کورس قرآن و حدیث ہیں، قال اللہ اور قال الرسول ہے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کا سب سے پہلا اصول، تقاضا اور ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ عقیدہ و ایمان درست ہو اور پختہ ہو۔ سورۃ المؤمنون میں کامیاب اور پاس ہونے والے مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے پہلے ہی آیت میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے۔ گویا کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ بندے کا درست ہو۔ اچھا، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہے علم حاصل کرنا۔ یہاں پر خوب سمجھ لیجئے گا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایمان لا رکھے ہیں، پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کریں، اس کو پہچانو کہ وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس کو پہچاننے کے بعد اس پر پختہ یقین پیدا کرو، یہ ایمان ہے۔ اب ہم لوگ نہ علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جس پر ہم ایمان لا رکھے ہیں وہ چیز کیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی بہت بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمیں صحیح ایمان کا پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم ایمانیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں آمنا باللہ یا آمنت باللہ، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد ایمان کی دوسری بڑی قسم اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو الگ الگ حیثیتیں ہیں۔ دونوں حیثیتیں اتنی مختلف ہیں کہ ان کے مختلف ہونے کی کوئی حد ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بارے آج کچھ مسلمانوں کا تصور کیا گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ ایک پاور ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ وہ ایک پاور ہے، وہ ایک طاقت ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ لامکان ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل دوسرا اور اصل نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اس کی ایک شخصیت ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ قیامت کے دن وہ دربار لگائے گا، لوگ اس کے سامنے پیش ہوں گے، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، وہ محض پاور نہیں ہے، وہ صرف نیچر نہیں ہے، وہ صرف طاقت کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جواب بھی رکھتی ہے، دیتی ہے، اور جو ارادہ بھی رکھتی ہے، اس میں قدرت بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں غضب بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اس طرح کی ایک ذات ہے اور وہ عرش پر ہے۔
یہی نظریہ درست اور عقل کے عین مطابق ہے، عقل کے عین مطابق۔ دنیا کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ لامکان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں دیکھو کتنا اختلاف ہے۔ گمراہ لوگوں نے اپنے عقائد میں اس قدر اختلاف کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، گمراہ لوگوں کے اپنے عقائد میں اس قدر اختلاف ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ لامکان ہے۔ لامکان کا ایک مطلب ہے کہ اس کی کوئی جگہ ہی نہیں، یعنی وہ کسی جگہ نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہے ہی نہیں، قصہ ختم۔ جو لامکان ہوگا وہ گویا ہوگا ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور کہتے ہیں اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معاملہ بھی دیکھ لو۔ اس طرح کا چکر اور اختلاف دیوبندیوں، بریلویوں اور اہل حدیثوں کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ بشر تھے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ بشر نہیں تھے، یہ بات ہی غلط ہے، وہ تو نور تھے۔ جب اتنا اختلاف ہو تو پھر سمجھ لیں کہ کیا آپ اسے ایمان کہیں گے؟ ایمان تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کو، وہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ اس کو پہلے پہچانیں اور پھر اس پر یقین پیدا کریں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ فکر لوگوں کو بالکل ہے ہی نہیں اللہ کے بارے میں، اور اس رسول کے بارے میں ہمارا ایمان صحیح ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جدید اور قدیم اسلام کی بات کریں، اگر آپ کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، کتابیں بھی آج کل کے زمانے کے نہیں، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ خوب توجہ سے اور کان کھول کر سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح اسلام ملے اور آپ صحیح اسلام کو پہچانیں، تو پھر آپ کو آج کل کے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہ آج کل کے مولویوں کو دیکھنا چاہیے، آج کل کی اکثریت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے آج کل کے لوگوں کے دین کو معیار بنا لیا تو پھر اصل اسلام آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ کفر اور نفاق تو مل جائے گا، مگر صحیح عقیدہ و ایمان نہیں ملے گا۔ اگر آپ صحیح اور خالص اسلام لینا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کو دیکھیں کہ ان لوگوں کے عقائد کیا تھے، ان کا عمل کیا تھا، کیونکہ ان کا اسلام خالص اور صحیح تھا۔ اگر آپ نے آج کل کے لوگوں کو دیکھا کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں، آج کل کے لوگوں کے کیا عقائد ہیں، تو آپ کو کبھی بھی خالص اسلام نصیب نہیں ہوگا۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، مزار پر جا کر دعا کرنا تو درکنار، مزار پر جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، لوگ اس طرح آپ کے گل پڑیں گے، آپ کے ساتھ بغل گیر ہونے کو آئیں گے،
اور ہمارے بارے میں کہیں گے جی توبہ توبہ، یہ لوگ تو بہت بڑے گمراہ اور گستاخ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مزار پر حاضری دینا بھی گناہ ہے۔ دیکھیے جی سارا جہان مزاروں پر جاتا ہے، اتنے مزار بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کے مزار ہیں، اتنی اکثریت درباروں پر حاضری دیتی ہے، پھولوں کی چادریں چڑھاتی ہے، نظریں اور نیازیں وہاں دیتی ہے، کیا وہ سارے بے وقوف ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا ہی نہیں چاہیے۔ پھر دیکھو جی یہ رفع الیدین کرتے ہیں، نماز میں مکھیاں مارتے رہتے ہیں، اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، جبکہ لوگوں کی اکثریت رفع الیدین نہیں کرتی، اور کتنے مولانا ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے، مگر یہ گنتی کے چند آدمی کہتے ہیں، گنتی کے چند آدمی یہ بات کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھی، اور یہ کھرا دین ہی یہ ہے۔ اسی طرح سے آپ درود والا معاملہ دیکھ لیں کہ کون سا درود چلتا ہے، یہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سارا جہاں اسی درود پر لگا ہوا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اصلی اور مسنون درود ابراہیمی پڑھو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا تھا، تو کیا کہتے ہیں اصل درود تمہارے پاس ہی رہ گیا؟ پاکستان میں اکثریت سنیوں اور بریلویوں کی ہے، بتائیے ان کی بات کھری ہوگی اور اصلی ہوگی یا کہ تمہاری ہوگی؟ غرضی کا کہ اگر آپ آج کل کے لوگوں اور اس زمانے کے مولویوں کو معیار بنائیں گے تو دین کی کوئی بات آپ کو کبھی صحیح نہیں مل سکتی۔ اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام کو معیار بنائیں گے کہ ان کے زمانہ میں دین قیا تھا، تو آپ کو اصل اور خالص دین ملے گا، کیونکہ ان کا زمانہ نبوت کے قریب کا زمانہ تھا۔ ذرا سوچئے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، اکثریت کا فیصلہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، درست ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس بات پر غور کرے تو یہ صحیح اسلام پانے اور جانچنے کا بہترین معیار ہے۔ لیکن یہ چونکہ جمہوریت کا دور ہے، لوگ اسی کو درست سمجھتے ہیں کہ جس طرف دنیا چلی جا رہی ہے اور جس طرف اکثریت کا رجحان ہو، میرے بھائیوں، اکثریت کا فیصلہ اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اسلام تو حق کو دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے، حق بات کہنے والا ایک ہو، سارا جہان اس کے مخالف ہو، تو اللہ اس ایک آدمی کو اہل حق اور سچا کہے گا، باقی سب کو جھوٹا کہے گا۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہمیں خالص دین مل جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین اور رحمت اللہ علیہم کو دیکھیں، جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن اور یہ احادیث پہنچی ہیں اور یہ کھرا دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی عارضی ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، کیوں نہ ہو ہم اپنی آخرت بہتر کر لیں۔ باقی استوا علی العرش پر جو ہمارا اصل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری بات جاری ہے۔
اللہ توفیق دے، اللہ صحت دے اور اللہ ایمان کے دولت دے۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر آپ سے مزید مخاطب ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق بات کو سن کر اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔